تو یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ میرے مرشد کامل کی صحبت یافتہ افراد میں نے یہ چیزیں خود مشاہدہ کی ہیں. یہ میرے آپ اور کرامتیں بتاتے ہیں, میں یہ کرامت اپنے پیر کی بتاتا ہوں. جو میرے پیر کی صحبت میں آئے ان میں انکساری پیدا ہو گئی, ان میں عاجزی پیدا ہو گئی, اور لوگوں کے لیے باعث آرام بن گئے. کوئی ان کو برا بھلا بھی کہے یہ صبر کرتے ہیں, کوئی لڑ پڑے تو ان کو دعائیں دیتے ہیں. حقیقی فقیری اسی چیز کا نام ہے دوستو. وہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اور کوئی نہیں بیان کر رہا ہے. یہ واقعہ امام غزالی بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ کہیں جا رہے تھے, راستے میں پہلے بہت ساری مرتبہ بیان آئے, اور انہوں نے کسی پولیس والے نے ان سے پوچھا کہ اے درویش, ان کو نہیں جانتا تھا کہ یہ بلخ کے بادشاہ ہیں اور اب فقیری انہوں نے اختیار کر رکھی ہے. آبادی کہاں ہے؟ وہ اپنی مستی میں ذکر میں جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آبادی اصل جو ہے قبرستان کی طرف اشارہ ہے. وہ بھی آبادی ہے نا دوستو. ہم قبرستان سے بھاگتے ہیں, اللہ والے قبرستان میں جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گھوم پھر کر کے یہاں آنا ہے. بتائے فکری جی گال بدھی ہوں تو چوری تھی وہی تو مانو وٹی بھگا, کو شہر بھگو, کو کدے بھگو, کو جنگل میں بھگو, کو کدے بھگو. بتائے فکر جو چور جو ماں تو اگو وٹھا بجی بجی ڈوڑی 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 ونی قبرستان در تے ویر سب گھمی پھری پیرا کھڑی کھڑی موٹی آیا. بتائے پوچھنے بابا خبر چے چور کون لگو چے چور کے ماں پکڑی کی پکڑی دے اڑو اگ ورتو تو ماں سے کہڑو اگ ورتو تھے کہ قبرستان در تے بیٹھو پھری گری تے کھلڑ کی گال پہ آئے, پر ان میں حقیقت بھی آئے دوستو. تو یہ بھی آبادی ہو گئی نا. تو اس طرف اشارہ کیا, تو اس پولیس والے کو غصہ آ گیا, اس نے ابراہیم بن ادہم کو تھپڑ مار دی. تو لوگ ساتھ گزر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اے ظالم تو نے اللہ والے کو تھپڑ ماری ہے. انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم بن ادہم ہے. تو وہ قدموں پر گرا اور معافی مانگنے لگا. ابراہیم بن ادہم ہنسنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی معافی مانگنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حضور میں نے بے ادبی کی. انہوں نے کہا جیسے ہی تو نے تھپڑ ماری تھی میں نے دعا کر دی تھی اے میرے مولا اس کو جنت میں پہنچا دے. کہاں سوچ جاتی ہے اللہ والوں کی, سوچنے کا مقام ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا اس نے مجھے تھپڑ ماری. لوگوں نے کہا جی ہاں. تھپڑ کے بدلے میں آخرت میں مجھے کیا ملے گا؟ لوگوں نے عرض کیا حضور نیکیاں ملیں گی. آپ نے فرمایا نیکیوں کی وجہ سے آدمی کہاں جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا جنت میں. فرمایا اس نے تو میرے جنت کا راستہ آسان کر دیا, تو میں اس کو بددعا دوں گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دیکھو کہاں ان کی سوچ جا رہی ہے. یہ ہیں وہ بصیرت والے اولیاء اللہ جو جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن ہیں دنیا کے پجاری, اس پر مر مٹے ہیں. تو دوستو یہ اولیاء اللہ کا خاص طریقہ ہے. علماء کے اپنے طریقے ہیں, ان کو مبارک ہو. یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے, ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے. جس کو پسند ہو بسم اللہ آ جائے. انشاءاللہ جب وہ میرے مرشد کامل کی نسبت حاصل کرے گا, محبت, انشاءاللہ یہ سب وصفیں اس کے اندر ضرور پیدا ہوں جو میں عرض کر رہا ہوں. عقیدت چاہیے, محبت چاہیے, صدق چاہیے, ادب چاہیے, یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوں. اور یہی وہ اوصاف ہیں جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر میں معتبر ٹھہرتا ہے, پسندیدہ بن جاتا ہے. تو وضو بنا ہے تو مسواک دیں, یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امامہ شریف باندھیں, یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. داڑھی مبارک کو 4 انگل کے برابر رکھیں, یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. تو جس قدر ہم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہوگا. سگریٹ, بیڑی, حقہ یا کوئی ایسی عادت نہیں ہوگی. اگر ہو تو اس کو ترک کریں, علاج دم کروا کے استعمال کریں, ذکر کثرت سے کریں. انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی. جماعت اصلاح المسلمین جو میرے مرشد کامل کی قائم کردہ تنظیم ہے, اور وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ ذکر کی محفلیں عام ہوں, لوگوں کو صوفیاء اکرام کا پیغام ہم پہنچائیں, ان کی تعلیمات ان تک پہنچائیں. تو ماشاءاللہ کافی رپورٹیں مجھے ملی ہیں کراچی, حیدرآباد, پوری سندھ اور پنجاب میں, سرحد میں, یہ دوست ہر جگہ یہ پیغام عام کر رہے ہیں. تو جو جہاں بھی خلفاء اور فقراء ہیں اس تنظیم کے ساتھ وابستہ رہ کر اور اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں. اور اسی طرح نوجوان جو ہمارے ہیں اور روحانی طلبہ جماعت جو میرے مرشد کامل کی قائم کردہ تنظیم اس سے وابستہ رہیں, تاکہ اس حلقے احباب کے ساتھ ان کی بچپن سے وابستگی ہو, تاکہ آگے چل کر وہ اچھے اور کارآمد انسان بن سکیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. عرس مبارک ہوگا نومبر میں ہمارے مرشد کامل کا, سنا صحیح
خواجہ خواجگان قطب دوران سنا سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس کی بھی آپ کو دعوت ہے، اور میں مشکور ہوں سائیں قبلہ صاحبزادہ محمد ہدایت دل صاحب جو حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے نواسہ ہیں، ان کی والدہ محترمہ جو ہم گناہ گاروں پر مہربانی فرما کر یہاں تشریف لائی ہے، اللہ ان کو صحت و عافیت اور عمر دراز عطا فرمائے۔ ہم ان سب احباب کے مشکور ہیں جو اتنی آسانیاں نہیں ہیں، پھر بھی آپ تشریف لائیں۔ سچ پوچھیں تو ان تکالیف سے مجھے تو محبت ہوتی ہے، اس میں سادگی میں مجھے تو مزہ آتا ہے، اور اس میں ایک اپنا حسن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اس محبت کو دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوست کپڑا آگے کر رہے ہیں، جس کسی کا شوق ہو بیعت کی نیت سے پڑھے، جس کا توبہ کی نیت سے پڑھنے کا ارادہ ہو توبہ کی نیت سے پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع سب احباب کے لیے الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر محمد ارشد صاحب کے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں، وہ گھر آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔ ایک جملہ، چند جملے آپ کی نظم و ضبط کی میں داد دیتا ہوں۔ اتنے پیار سے مجھے سے بیکار کی باتیں آپ نے سنی، اور پھر جن احباب نے اس